آج کی قسط میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کتنی مدت زمین پر گزاریں گے اور ان کی وفات کب ہوگی اور ان کا جنازہ کون پڑھائے گا اور کون سے یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور کیوں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مراد من کی سلام قبول کریں، اور آج میں آپ کے سامنے قسط نمبر 9 میں حاضر ہوا ہوں، اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کو یکساں تبدیل کر دینے والی ہر ایجاد کے پیچھے یہودی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے کہ مائکرو پروسیسنگ چپ کے پیچھے سٹینلے، نیوکلیئر چین ری ایکٹر کے پیچھے لیو، آپٹیکل فائبر کیبل کے پیچھے پیٹر، ٹریفک لائٹ کے پیچھے چارلس ایڈلر، سٹینلیس اسٹیل کے پیچھے بینوسٹریس اور ویڈیو ٹیپ کے پیچھے چارلس کنسنبرگ۔ یہود نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جس سے وہ انسانی ذہنوں کو اپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کس قدر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا اور اس کا نام MK الٹرا ہے۔ جی تو اب یہ اگر یہ ساری چیزیں ہم تسلیم کر لیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں کہ CIA کے ایک ادارے کے ایک ڈائریکٹر نے 1977 میں سر عام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادو، ٹونے، نفسیات اور روحانیات کے مطابق آلے پر خرچ کیے ہیں۔ موسیقی کی دھنوں میں بیک گراؤنڈ ٹریکنگ کے ذریعے یہودہ شیطانی پیغامات ریورس ٹریک میں چھپا کر پوری دنیا میں نشر کیے گئے۔ 1940 میں ایک امریکی یہودی سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے موت کی شعاعیں ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987 سے یہودی سائنسدانوں کی سربراہی میں زمین کی گردش کو جو قدرتی ہے زمین کی نبض سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش شروع کی، حتیٰ کہ زمین کا مقدسی میدان ختم ہو جائے اس کی بھی کوشش کی، اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق سست ہو جائے کی کوشش عام رہی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ یہ کوئی شنگوئی نہیں بلکہ یہ بتایا جا چکا ہے۔ آکسفورڈ کے پروفیسر ساس گرین فیلڈ نے کہا کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ یہ سارے انکشافات دیکھ کر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں حضرت امام مہدی کا جو مشن ہوگا وہ انتہائی مشکل ہوگا۔ اور اب جب کہ یہودی سائنسدانوں نے انسانی جینیات کو پڑھ لیا ہے، یہ 3 ارب حروف کا امتزاج ہے اور مذکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی بھی قرار دیا گیا، ایسی اعداد دیکھ کر جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ ان کا ساتھ کون دے گا؟ تو یقیناً ان کے ساتھ 2 بڑے طبقات ساتھ دے سکتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کا پہلا طبقہ آج کی قسط میں شامل کروں گا۔ ایک تو وہ یہودی ہیں جو آج کل کی متصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہیں۔ صہیونیت سے مراد آپ سبھی جانتے ہیں، جو لوگ اسرائیل کو پسند کرتے ہیں انہیں ہم اور اس کے حامی ہیں انہیں ہم صہیونی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب مسیح کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا۔ تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسیح کا کام اس کے ذمہ چھوڑیں اور اس مقصد کے لیے اپنی یہودیوں کو نہ مروائیں جو وہ مسیح کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ مسیح سے مراد دجال ہے۔ یہاں پہ یہ متعدد فرقہ اسیدی کہلاتا ہے، یہ اس کا قدیم نام ہے، جس کا جدید نام ایریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اور لندن میں ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں توریت کی پیشنگوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے میں آ کر اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب و انتقام کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے۔ ربائی ہرش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہے اور یاسر عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات نوم چومسکی اگرچہ اس فرقے سے نہیں لیکن وہ اس کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی غیر صہیونی یہودی ہیں، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے ٹکڑے، مائدہ بنی اسرائیل، من و سلوہ کے مخصوص برتن، تخت داؤدی
کو برآمد کر لیں گے تو یہ معتدد مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا، اس کو دریافت کرنے والے ہی آخری مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ تابوت سقینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر بعض آثار اور روایات میں ہے۔ یاد رہے باقی باتیں جو ہیں وہ بطور پیشن گوئی ہیں۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی قوت میں کسی حد تک بہتری آئے گی۔ یہ ناظرین، حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں ہندو، عیسائی اور یہودیوں میں سے صرف 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے۔ ہندو اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے، اب پیچھے سے یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا، جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی ریاست کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی علیہ السلام انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے رہیں گے۔ اس تفصیل کے بعد ہم جو آگے بیان کریں گے وہ انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ آج تک تو یہی تھا۔ ہماری معلومات اور ہماری پیشن گوئی آپ کو کیسی لگی، اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نئے ویورز ہیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔